نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو مریض کی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نماز کسی حالت میں نہ چھوڑے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اور جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے سخت تکلیف ہوتی ہے یا بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو چاہے کھڑا ہو کر پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے سے ادا کرے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کرے اور سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکے۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اور چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدے کی قدرت نہ ہو تو صرف اشارہ کر لیا کرے، تکیے کے اوپر سجدے کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا ہو جائے بلکہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے، اور پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا دے۔ نیز اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کے اشارے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکے۔ اگر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلہ کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، یعنی سیدھا لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دیں کہ منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے۔ پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ کرے۔ اگر سیدھا نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کرنے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن سیدھا لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ نماز شروع کرنے کے وقت بالکل ٹھیک تھا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکا تو نماز ہی میں کوئی ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے، اور رکوع سجدہ کر سکے تو کرے ورنہ سر کے اشارے سے کر لے، اور اگر ایسا حال ہو گیا ہے کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اس طرح لیٹ کر باقی نماز پوری کرے۔ کسی کی آنکھ کا آپریشن ہو اور ڈاکٹر نے اس کو ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹ کر نماز پڑھتا رہے۔ اگر کسی کے پاس اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو تب کیا کرنا چاہیے؟ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر ایک رات یا ایک دن سے زیادہ یہی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں۔ اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارے ہی سے ان کی قضا پڑھے، اور یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تب پڑھوں گا، اس لیے کہ شاید بالکل ٹھیک ہونے سے پہلے مر جائے تو گناہ گار مرے گا۔ اسی طرح اگر بالکل تندرست آدمی بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہیں ہوئی تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو وقت پر ادا کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔